کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ ہم نے نا یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ سخاوت کرے گا MNA MPA، وہ بیچارہ کیا سخاوت کرے گا، وہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو صبح 9 بجے بیویاں جائیں گی زکوٰۃ لینے، انہیں پتہ چلے گا کہ سیٹھ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ وہ بریڈ ٹھنڈا آ گیا تھا تو نوکر گرم لینے گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ اب وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، پھر وہ باہر آئیں گے اور آ کے فرمائیں گے تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، تم سونے بھی نہیں دیتے۔ اور اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ برقع پوش عورت سے سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں باجی آپ وہی نہیں جو پہلے بھی آٹے کا تھیلا لے گئی تھی، اور جی برقعے میں کیا پتہ چلتا ہے آپ وہی نہیں۔ شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے۔ تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا، کوئی ملے تو دوں نہ۔ تو امام صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا، تو حقدار تھا۔ جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ٹٹولتا پھرتا ہے۔ تھوڑا سا نا سمجھیں چیز کو۔ ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی، اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا، اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا قابل ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے، تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ ایک ایک دو دو بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو۔ کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، سارے خیرات کر دیں۔ ان کی زندگی دیکھیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات۔ حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں، اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے، اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو، بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے۔ یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلیں اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تربیت کے لیے۔ میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو ایک کنیز لے آتے ہیں، لونڈی لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی۔ کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئی۔ قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے۔ فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو، پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا، ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ لونڈیاں، یہ باندیاں، یہ غلام ان کے کام آئیں گے۔ ہاں بیٹے تو آئی ہے، تو نے کہا ہے، سوال کیا ہے، تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا، حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی، فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو، چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے۔ اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے؟ میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں، اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے۔ بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں۔ حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا، تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ سنیے گا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے، اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی باتیں جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی باتیں، یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی۔ حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا۔ عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے، حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے۔ جناب فاطمہ رونے لگی۔ مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے، دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے۔ گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا
کہ اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ، وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے، پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے، غریبی کا درس دیا ہے۔ یہ غربت، یہ فقر حضور کا اختیاری ہے، یہ حضور کی پسند ہے، یہ نبی پاک کی چاہت ہے۔ میرے دوستو، اپنے گھر میں بڑی سادگی سے، بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان جب کہیں جاتا ہے نا، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھورنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی، تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر، اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ وہ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچا تانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑی۔ حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے۔ فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے، تمہارے شوہر ہیں،
अगर कभी को बात कहें भी तो सुना करो। वो भी सैयदा थी। ये नहीं अर्ज की कि अब्बा जी मेरी तो राय सुन लें, आप बात गए नहीं कोई बात, कहा हुजूर ठीक है, आज के बाद कभी मौका नहीं दूंगी। हजरत अली कहते मैं दूर खड़ा था, पर बाप बेटी की ये बात सुनी तो मैं रो पड़ा। मैं दौड़ के करीब आया और करीम रसूल का हाथ पकड़ के मैंने सीने पे रखा। मैंने कहा महबूबा तेरे ऊपर भी कुर्बान जाऊं और तेरे हुस्ने तरबियत पर भी कुर्बान जाऊं और तेरी शहजादी के भी सदके जाऊं। कहा या रसूल अल्लाह फातिमा से कुछ ना कहे, अली वादा करते आज के बाद शिकायत नहीं आएगी। ये रंग दिया हुजूर ने वो घर चलाने के लिए, ये रंग दिया है। ये करबला का वाकया हादसाती नहीं। मुझे बाहर से एक दोस्त ने फोन किया, बाहर से, कहने लगे जनाब आपसे एक बात करनी है। 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो इंसान की तबीयत ही इतना बर्दाश्त नहीं करती, तो कैसे भूखे प्यासे रहे। मैंने कहा ये बताओ कि अगर बचपन से प्रैक्टिस हो फिर बंदा रह सकता है कि नहीं। कहने लगे जी फिर तो रह सकता है। तो मैंने कहा सैयदा फातिमा की तरबियत थी। इमाम हसन कहते हैं रोजे रखे थे हमने भी, बात लंबी है लेकिन मैं इशारा दे रहा हूं। कहते हैं रोजे रखे थे मौला अली ने भी, सैयदा फातिमा ने भी, इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी। और कहते हैं चंद रोटियां जौ पीस के मेरी माँ ने खुद पकाई। ओ बड़ा ही मुश्किल काम है यार, बड़ा मुश्किल। अपने बच्चे के मुंह से हलक से निवाला छीन के किसी को देना, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा। फरमाते हैं रोटियां जब सामने आ गई, ऐन इफ्तार का जो वक्त होता है ना, कोई और चीज सूझती नहीं, बिल्कुल नहीं सूझती। लेकिन फरमाते हैं दरवाजे पे मिस्कीन ने दस्तक दी तो सैयदा फरमाने लगी वो हमसे ज्यादा हकदार है। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, ऐन इफ्तार के वक्त यतीम आ गया। कहते हैं हमने पानी और खजूर से इफ्तार किया तो वो फिर उसी को दे दिया। तीसरा दिन आया तो कैदी आ गया, फरमाते हैं उसी को दे दिया। 3 रोजे गुजर गए पर खजूर और पानी पे गुजारा रहा। और मैंने कहा ये करबला का मामला हादसाती नहीं था। सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत दाखिल हो जाती है वो घर जन्नत नजीर बन जाता है। बहुत बड़ा किरदार है खातून खाना का। आज इस मुबारक मौका पर, इस खूबसूरत इज्तिमा में, इस मरकज़ में बैठकर ज़रूर चंद गुजारिशात जो की हैं इन पर गौर ज़रूर करना। देखना अगर हमारे बच्चे बद अखलाक रह गए तो उनकी बद अखलाकी बहुत सारे लोगों को उनसे तोड़ देगी। उनके अपने उनकी आदत की वजह से उनसे दूर हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे आसानियों के आदी हो गए तो मैंने देखा है बड़े बड़े मरकज़ों में बैठ के भी शहजादे कुछ ना कर सके। लेकिन जो काबिल लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था पर काबिलियत थी ना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा उनसे कहने लगी बच्चों के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या सोचेंगे। आपने फरमाया बुलाओ मेरे बेटों को। बच्चों को बुलाया तो सामने बिठा के कहने लगे बेटा तुम्हारा बाप बुज़दिल था, तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका, डर गया। क्या मतलब। फरमाने लगे कि मेरे सामने रास्ता था कि मैं दोज़ख की परवाह ना करता तो माज़अल्लाह बड़ा कुछ बनाता। तो बेटे मैं बुज़दिल था, मैं डर गया, कुछ नहीं बना सका, मुझे माफ़ कर देना। अब के बच्चे कहने लगे अब्बा जी पहले भी लोग अमीर गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, पर उनकी औलादों से सलाम कोई नहीं लेता। लेकिन हम जिस गली से गुजर जाते हैं ना, लोग दुकानें छोड़ के सलूट करने आ जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ अल्लाह आपकी वजह से फजल कर रहा है तो कयामत में भी आपकी वजह से अल्लाह फजल फरमाएगा। इनको किरदार देखे जाओ। किरदार, हमारी दौलत, हमारी औलादें अगर ये संवर गई तो बड़ा कुछ बच जाएगा, और अगर ये ना संवरी तो बड़ा कुछ बना हुआ भी बिगड़ जाएगा। वो अली के घर की हैं इज़्ज़त अली से सुनते हैं, और नबी के घर की हैं इज़्ज़त नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। शुहदाए बदर जो है ना, ये बहुत बड़े तवक्कुल वाले लोग थे। ये मेरा और आपका अक्लमंदों का ज़माना है। अक्लमंद लोग जो होते हैं ना वो फर्मा बरदार कम होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह।
اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کو بھی مشورہ دے لیتے ہیں. اور عقل مند بندہ ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے وہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. تو ساری زندگی وہ بیچارے نا وہی پیچ و تاب، یہ کیسے تھا، یہ کیوں تھا. شہدائے بدر کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے نا، پہلا سبق اسے یاد رکھنا. شہدائے بدر کی زندگی کا پہلا سبق ہے کہ عقل نہیں دیکھنی، رسول اللہ کا حکم دیکھنا ہے. وہ بندہ بچ جاتا ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، یعنی کوئی ایسا نظریہ جس پر قربان ہونے کو دل کر رہا ہے. کہتے ہیں بڑی موج میں ہم لوگ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کہتے ہیں بس ہمیں تو، میں نے کہا نا دیوانے لوگ وہ بس لکیر کے فقیر، ضرورت کوئی نہیں. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب حضور نے جمع کیا نا لوگوں کو، مشورے لینے لگے، تو حضور نے کچھ دلائل ارشاد فرمائے، کچھ ترغیب دی. اب بدر کے لیے جب لوگ نکلے تھے، آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کروں گا. تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا چونکہ جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے، ایک قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ تھا، تنبیہ کرنے کا پروگرام تھا. اب چونکہ ماحول جنگ کا بن گیا، تھوڑا سا کبھی ذہن پر بوجھ ڈالیں، تھوڑا سا. آج جب ہم اپنی حکومتوں کو جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بیچارے ڈر جاتے ہیں، اور پہلے دعوے کچھ اور کرتے ہیں، اس کے بعد بڑی جلدی وہ راہیں تلاش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا 313 لوگ، اور ان کے پاس بھی 6 زر ہیں اور 8 تلواریں. یعنی اس طرح کبھی آپ نے، میری بات پہ توجہ کریں، کبھی اس طرح کوئی قوم میدان میں نکلتے دیکھی ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی بندوق لے کے گلی میں آتا ہے تو سارے محلے کو آگے نہیں لگا لیتا. سارے لوگ، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک بندہ اسلام آباد میں 2 بندوقیں لے کے آ گیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی، اکیلا بندہ. تو ادھر کیا حال تھا؟ ادھر کفار مکہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000. یہ مقابلہ بھی دیکھیں. پھر ان کے پاس ایک ایک شخص کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہیں، لیس اسلحے سے. اور ادھر 6 زر ہیں، 8 تلواریں. اللہ اکبر. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب محبوب کریم نے مشورہ طلب کیا نا، حضور نے فرمایا اس طرح کا ماحول ہے تو اب لڑنا ہے. عقل مند ہوتے تو وہ کہتے کہ جمعیت ہو لینے دیں، پروگرام بنا لینے دیں. یا رسول اللہ پیچھے بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. فرماتے ہیں غلاموں کے جتھے میں سے غلام اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ دلائل نہ ارشاد فرمائیں، آپ کی توجہ اگر ہمیں رغبت دینے کی ہے تو حضور آپ حکم کریں. یہ بتائیں لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ عرض کی حضور ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خشکی نہیں، ہم تو دریاؤں میں بھی لڑیں گے. اس لیے کہ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بندے تھک گئے، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی تھی. آج تک سمجھ نہیں. او بھائی فتح تو ہونی تھی جب چھوٹا بھائی جو 12-13 سال کا ہے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، چل مہربانی کر مجھے بھی تھوڑا موقع دے. کبھی آپ نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ بچے قربان برگر مانگنے کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی، نہ مری کی ٹکٹ کے لیے ابے سے بحث ہو رہی ہے، بلکہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، میرا قد بھی چھوٹا، عمر بھی تھوڑی ہے، چل مجھے موقع تو دے. عجیب نظارہ نہیں چشمے فلک نے دیکھا؟ چھوٹی عمر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. تو بڑا چھوٹے کے ساتھ کشتی کرنے لگا. جب بات شروع ہوئی تو
اس کے کان میں کہتا ہے شروع ہوتے ہی کہ چل تو سلیکٹ ہو ہی گیا، ذرا گر جا، تیری مہربانی۔ جب اس انداز سے لوگ نکلتے ہیں نا تو یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق نے، ان کی غلامی نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی بحث ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اتنی بحث ہوتی ہے، اب میرے جیسا بندہ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو دو بندے عوام میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کے مناظرے کا کوئی فیصلہ ہو ہی لینے دو۔ یعنی عام آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، وہ بھی بحث کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے اور بلا وجہ الجھا ہوا ہے۔ جو کام والے لوگ تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے عمل کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ان لوگوں نے عمل کیا۔ میدان بدر میں صحابہ گئے، پھر وہ لڑے۔ ایک منظر تو یہ ہے، اور دوسری جس بات کی طرف بڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ لیں۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری رات انہوں نے اونٹ ذبح کیے، شراب کباب کی مجلسیں سجائیں، شرابیں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوب کریم ساری رات ہی مصلی پہ بیٹھے رہے اور ساری رات ہی حضور دعا مانگتے رہے، اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہے۔ یاد رکھنا کچھ کامیابیاں مصلی کی برکت سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو دعا والا ہتھیار ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہمارا نا مصلی بڑا کمزور ہو گیا ہے، مصلی بڑا کمزور ہے۔ آپ گپ شپ کے لیے بلائیں تو 6 گھنٹے بٹھائے رکھے، اور اگر آپ کسی کو تسبیح دے دیں نا، تسبیح دے دیں۔ ایک جگہ پہ میں موجود تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں بہت سارے لوگ تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، تو زور سے عصر تک میٹنگ چلی تو سارے لوگ بیٹھے رہے۔ یہ مذہبی کام کرنے والے لوگ ذرا میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں گے۔ عصر تک میٹنگ رہی تو سب لوگ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اذان کا وقت ہوا تو ان میں سے نا کافی سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، اور کچھ کہنے لگے کہ ہم نہ جا کے اپنی اپنی مسجد میں پڑھ لیں گے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے طے کیا ہے نا، اگر ہم نماز بھی اکٹھے پڑھیں گے نا، پھر دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بات میں برکت پیدا فرما دے گا۔ تو کوشش فرمائیں، کوشش کریں اپنی زندگی میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرو، جہاد کی تیاری بھی پوری کرو، محنت بھی پوری کرو، اور جب سارا کچھ کر لو نا پھر اللہ کی مدد کے لیے بھی پکارو، پھر تم مصلی پہ بھی بیٹھو، پھر عبادت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔